الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قرآن کلاسز یہ آرگنائز کی گئی ہیں ورک چیریٹیبل ٹرسٹ کے ذریعے. دیز قرآن کلاسز آر آرگنائزڈ بائی ورک چیریٹیبل ٹرسٹ. یہ 20 ککشاؤں کا ایک لگھو پاٹھیہ کرم ہے. بیس کلاسوں کا مختصر کورس، شارٹ کورس آف جسٹ 20 کلاسز. قرآن کی ان ککشاؤں کا ادیشیہ انگریزی ہندی کے ساتھ ساتھ اردو بھاشا میں قرآن کے شبدوں کو سمجھنا ہے. ہمارا مقصد عربی بولنا نہیں سکھانا ہے، اور عربی سکھانا بھی نہیں ہے. وہ عربی، وہ الفاظ، وہ شبد جو قرآن کریم کے اندر آئے ہیں ان کو سیکھنا ہے. کیونکہ قرآن کریم کے اندر کل 78,000 الفاظ ہیں، ورڈس ہیں، شبد ہیں. اس کلاس کا مقصد انگریزی، ہندی اور اردو زبان میں قرآن کے الفاظ کو آسان طریقے سے سمجھنا ہے. اس کلاس کا مقصد عربی بولنا سکھانا نہیں ہے، صرف عربی کے وہ رولز اور وہ الفاظ جو قرآن کریم میں بار بار آئے ہیں وہ سیکھنا ہے. These classes aim at understanding words of Quran in an easy way in English, Hindi and Urdu language. These are not a classes for spoken Arabic or traditional Arabic. These classes aim just at understanding the words of Quran. قرآن کے اندر ٹوٹل 78,000 الفاظ ہیں، اور اگر ہم یہ شروع کے 20 چیپٹرز پڑھ لیں اور ان 20 چیپٹرز کے اندر ہم صرف نماز، بنیادی نماز اس کو پڑھیں، جو نماز کے اندر الفاظ آتے ہیں ان کو سیکھ لیں، تو ہم قرآن کریم کے 40,000 سے زیادہ یعنی کہ 50% سے زیادہ الفاظ سیکھ جائیں گے. اور ساتھ ساتھ اور بہت سے فائدے ہوں گے. وہ نماز جس میں ہمیں دھیان نہیں رہتا، نماز میں دھیان بھٹکتا رہتا ہے، اس کی بہت بڑی ایک وجہ یہ ہے کہ جو نماز کے اندر ہم چیزیں پڑھ رہے ہیں ان کی میننگ نہیں آتے ہیں ہمیں، تو نماز کے اندر دھیان لگے گا. پلس قرآن پڑھنے کا دل نہیں چاہتا ہم لوگوں کا، وہ پڑھتے تو ہیں، وہ بنا انٹرسٹ کے ہوتی ہے اسٹڈی. تو جب اس کورس کو کر لیں گے تو قرآن کے بہت سے الفاظ سمجھ میں آنے لگیں گے، اسے بار بار پڑھنے کا دل چاہے گا. یہ اپنے اور آپ ہمارے اوپر ثابت ہو جائے گی یہ بات کہ قرآن کریم آسان ہے. قرآن سے اپنا ریلیشن سمجھ میں آئے گا. قرآن مجھ سے بھی کچھ چاہتا ہے کیا؟ In these 20 chapters, we will cover around 40,000 words which come in Quran, and it is more than 50% of Quran. And the syllabus is the basic salah. If we are just serious and able to understand the words which come in our daily salah, we can easily understand 50% of Quran. Chapter 3, Adhyay 3, Sabak number 3. After completing this lesson, you will learn 33 new words. How many? 33 new words which occur around 12,089 times. Total words in Quran are 78,000, and just merely giving 3 hours, after giving 3 hours, we can cover these much. اس پارٹ کو پورا کرنے کے بعد آپ 33 نئے شبد سیکھیں گے جو قرآن کریم میں 1289 ٹائمز آتے ہیں. سبق نمبر 3. اس سبق کو مکمل کرنے کے بعد آپ 33 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن کریم میں 12,089 ٹائمز مرتبہ کے قریب پائے جاتے ہیں. میں ایک مثال دینے کی کوشش کرتا ہوں آپ کو، اس مثال سے بات سمجھیے. اگر امیجن کیجئے، تصور کیجئے
کہ اللہ نہ کرے آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپ کی آنکھ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے چھوٹے چھوٹے. مان لیجیے آپ کی آنکھ کے 78,000 78,000 ٹکڑے ہو گئے. اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا, اب آپ ہمیشہ کے لیے اندھے ہو گئے. مگر ایک ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ہر ٹکڑا اٹھا کے لے آؤ میرے پاس تو میں جوڑ کے آنکھیں ٹھیک کر دوں گا آپ کی. تو وہ بکھرے ہوئے ٹکڑے آپ کتنی سنسیئرٹی کے ساتھ ایک ایک کو چن چن کے لے کے آئیں گے کہ اگر ایک بھی مس ہو گیا تو میری آنکھ میں دیکھ نہیں پاؤں گا. اس مثال کو اپنے اوپر سمجھیں. قرآن کریم کے اندر 78,000 الفاظ ہیں اور ان الفاظ کے اندر ہماری ہدایت بکھری ہوئی ہے. تو کیا یہ الفاظ ہماری اس ہر ایک آنکھ کے ہر ایک ٹکڑے سے زیادہ قیمتی نہیں ہے؟ ان ایک ایک الفاظ کو, ان ایک ایک ورڈز کو سیکھنے کے لیے ہمیں اس سے زیادہ اویئر, اس سے زیادہ شوق نہیں ہونا چاہیے؟ تو پھر کیوں کاپی اور پین یوز نہیں کرتے؟ سپوز گاڈ فوربڈ you met an accident and your eye got crushed into 78,000 parts. Every doctor in the world said that it is untreatable. But a doctor said, if you bring all the parts to me, then I will cure you. I will cure your eye. Then consider the sincerity which you will observe collecting each and every part of your eye. So, as you can see this world again, consider this towards Quran. Our hidayat, our guidance, it is spread in Quran in 78,000 words. Why are not we serious in gathering, in capturing each and every word? So I request you, please be serious, open your notebook and pen and participate in the class. کلاس میں آپ شامل رہیے. یہ کوئی بس میں نے بولا اور آپ لوگ سن رہے ہیں اور یہ جھوم جھوم کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ثواب کما رہے ہیں, یہ نہیں. یہ کلاس سیکھنے سکھانے کی کلاس ہے. اور اس سے آگے بڑھ کے تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم سیکھیں گے اور سکھائیں گے. حدیث موجود ہے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو دس کلاس از ناٹ فار اونلی ثواب. Here we are learning the language of Quran, and it will be very selfish if we only learn ourselves and don't teach others. The hadith says, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَ. The best among you are those who learn Quran and teach them, who understand Quran and teach them. So now let's start. آج کی ککشا میں ہم کیا پڑھیں گے؟ آج کی کلاس میں ہم کیا پڑھیں گے؟ What we will read in today's class. سورہ فاتحہ, اس کی آیات 4 سے 5 پڑھیں گے. سورۃ الفاتحہ آیات 4 to 5, سورہ فاتحہ آیا 4 and 5. کچھ ریوائز بھی کریں گے اس میں. بسم اللہ کو ریوائز کریں گے, اس کے اندر کچھ گرامر بھی تھی اس لیے اس کو دوبارہ دیکھیں گے ایک بار. اور گرامر میں ہم سیکنڈ پورشن میں ربہ اور ربہم دیکھیں گے, اور سمبندھت ابیاس متعلقہ مشقیں, اس سے ریلیٹڈ ایکسرسائزز بھی کریں گے انشاءاللہ. یہ ہم پڑھ چکے ہیں, آج اس کا ریویژن کرنے والے ہیں ہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے. یہ پڑھا ہوا ہے ہمارا, اس کو ایک بار اور دیکھ لیتے ہیں. اور میں کہوں گا جو لوگ پہلی بار جوائن کر رہے ہیں, پریشان نہیں ہوئی ہے, وہ بھی سیکھ سکتے ہیں. بس آپ کو ساتھ میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے, خالی نہیں بیٹھنا ہے. Those who are joining the class for the first time, they can also learn very easily. They just have to participate in the class. The classes are taking in 3 languages, English, Hindi and Urdu. So just wait for your turn. If you are comfortable in English, then wait for it. اور آپ اردو اور ہندی میں پڑھنا چاہتے ہیں تو اردو اور ہندی میں پڑھیں, انگلش میں پڑھنا چاہتے ہیں تو انگلش میں پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے. اب اس میں پہلا ورڈ ہے بی اور اسم. یہ بی اور اسم, بی کا مطلب ہو گیا سے اور اسم کا مطلب نام.
اور اسم کا مطلب ہوتا ہے نا نام. ہم پوچھتے ہیں اپنی لینگویج میں اسم آپ کا نام کیا ہے, تو یہ اور اسم کی پلورل ہوتی ہے اسما. تو بسم کا مطلب نام سے. پڑھیے میرے ساتھ, دیکھیے بی اور اسم کمبائن ہو کے بن گیا بسم. بسم کا مطلب نام سے. آگے اللہ, تو اللہ کا مطلب تو اللہ ہے. یہ اللہ, یہ بھی اللہ کا صفاتی نام ہے, جیسے الرحیم, الکریم, الغفور, ایسے ہی اللہ الہ. اللہ ان چیزوں سے بہت اوپر ہے کہ اس کا کوئی ذاتی نام ہو. تو بسم اللہ نام سے اللہ کے. اب آ گیا ہے الرحمن. دیکھیے اس کا روٹ ورڈ ہے رحمیم, رحم سے بنا ہے, مگر اس میں کچھ دو گرامر کے رولز آئے ہیں, اس کو غور کریں. ہم ایک کا ڈسکشن کریں گے ابھی, ایک کا بعد میں کریں گے. یہ دیکھیے سیکنڈ لاسٹ الفابیٹ پر کھڑا زبر آ گیا ہے, رحمان, اسی طریقے سے غضبان, اسی طریقے سے جوان, یہ سب کچھ یہ سارے الفاظ ہوتے ہیں. ان الفاظ کے اندر شدت آ جاتی ہے. کیا شدت, جوش. رحمان کا مطلب بہت زیادہ رحم کرنے والا, جیسے اس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے. تو الرحمن بہت زیادہ رحم کرنے والا. غضبان بہت زیادہ غصہ. جوعان بہت زیادہ بھوک. تو آپ یاد رکھیں گے قرآن میں اس طرح کے الفاظ, قرآن میں کیا عربی زبان میں اس طرح کے الفاظ اگر آ جاتے ہیں تو ان کے اندر انٹینسٹی ہو جاتی ہے, شدت ہو جاتی ہے. اسی وزن پہ لفظ شیطان ہے. پھر اگلا لفظ ہے الرحیم. اس کا بھی روٹ ورڈ راہا اور میم ہے, رحم کرنے والا نہیں, لگاتار رحم کرنے والا. اس طرح کے الفاظ جس میں دیکھیے ذرا, جس میں لفظ کے اخیر سے پہلے والے حرف میں یہ لگی ہوئی ہے اور زیر سے جڑا ہوا ہے, رحیم, کریم, جمیل. اس طرح کے الفاظ, اس کے اندر کیا ہوتا ہے, ان طرح کے الفاظ میں تسلسل ہوتا ہے, کنٹینیوٹی ہوتی ہے. تو رحیم کا مطلب لگاتار رحم کرنے والا, وہ لمٹس نہیں معلوم اس کی. رحمان میں شدت اور رحیم میں کنٹینیوٹی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے جو بہت مہربان, جو انتہائی مہربان اور لگاتار رحم کرنے والا ہے. ایسے ہی اردو میں ہے نیچے, یہ ہم نے پڑھ لیا تھا. یہ دو رولز یاد رکھیں گے گرامر کے. ناؤ وی موو ٹورڈز انگلش. بسم اللہ الرحمن الرحیم, the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Bism, it is made up of two words, B plus ism. B means in and ism means name. The plural of ism is asma, and the Quran says asmaul husna, beautiful names. Allah has beautiful names. Ayyamma tad'u falahu al-asmaul husna. So B plus ism, bism, in the name Allah, Allah. Allah is also an attributive name like Ar-Rahim, Al-Kareem, Ghafoor. So Bismillah, in the name of Allah. Now the next word is Ar-Rahman. There is a grammatical rule over here. Just look towards the word carefully. Look at the second last alphabet, the second last alphabet letter of the word. It contains khada zabar. Rahman. Similarly, the words are here Atshan, Ghazban, Jawan, Rahman. When this happens, when a khada zabar comes on the second last alphabet, second last letter, then that word shows intensity. So Rahman, gracious, not only gracious, extremely gracious. Rahman, extremely gracious. Atshan, extremely thirsty. Ghazban, extremely angry. Jawan, extremely hungry. Rahman, intensely merciful. The next word is Rahim. Actually, it means continually merciful. Rahim means continually merciful. There is also a grammar rule. Look towards the word. Second last alphabet. It contains ya and it is added up with zair. Rahim.
Kareem, Jameel. These type of words, they show continuity. So Rahim, continually merciful. Kareem, continually good mannered. Jameel, continually beautiful. One who was ugly yesterday, we will not say Jameel today. One who was ill-mannered yesterday, we will not say Kareem today. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. This portion we have just revised. Now move towards today's chapter. First in English, first in Urdu and Hindi, then in English. सूरह फातिहा आयत 4 से 5, सूरह फातिहा आयत 4 से 5, सूरह फातिहा आयत 4 and 5. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. मालिक यौमिद्दीन, मालिक है बदले के दिन का. आइए देखते हैं. देखिए मालिकी, मालिकी मतलब मालिक है, मालिकी मतलब मालिक है. अब इस जो रेड ब्लॉक्स है इनको फॉलो कीजिए. मालिकी, मालिक है, मालिक कहते हैं ना, मगर मलक और मालिक में फर्क है. देखिए मलक कहते हैं फरिश्ते को, मलकुल मौत. अगर हम कह दिया जाए मौत का फरिश्ता तो मलक हो गया फरिश्ता, और मालिक, मालिक को कहते हैं. अगला वर्ड है यौम. यौम का मतलब दिन. क्या है? यौम का मतलब दिन. हम कैसे याद रखें? अरबी तो हमारी जबान नहीं है, तो ये हो जाएगा. देखिए यौमुल जुमुआ, जुमे का दिन. आज है भी जुमे का दिन, तो यौम अपनी जबान में बोलते हैं हम यौमुल जुमा. यौमुल क़ियामा, क़यामत का दिन. अच्छा यौम तो हो गया एक दिन, इसकी जमा होती है अय्याम. यौमून यौमीन नहीं होता है. हमने पढ़ा था ना जमा बनाने का एक तरीका, वाव नून और ये नून लगा देते हैं, मगर वो एक तरीका है, वो कहलाता है जमा सालिम, ये कहलाता है जमा मुकस्सर. तो यौम का मतलब एक दिन, अय्याम मतलब बहुत सारे दिन. तो मालिकी यौम, मालिक है दिन का. आगे है तीसरा ब्लॉक, इसको देखिए ब्लॉक को. अद्दीन. क्या? अद्दीन. इसके दो मतलब है, एक तो बदला और जिंदगी का निजाम. अब इससे जरा एक चीज और देख लेते हैं. ये लगा हुआ है अलिफ लाम, ये हम पढ़ चुके हैं ग्रामर में. जिस वर्ड से पहले अलिफ लाम लग जाता है वो खास बन जाता है. तो किसी खास बदले के दिन की बात चल रही है, किसी खास निजाम की बात चल रही है, जिंदगी के निजाम की. तो मालिकी यौमिद्दीन, मालिक है बदले के दिन का. रिपीट कीजिए मेरे साथ. मालिकी, मालिक है, यौम दिन, अद्दीन बदले का. मालिकी यौमिद्दीन, मालिक है बदले के दिन का. अब उर्दू में देख लेते हैं. मालिकी, मालिक है. और देखिए मलक कहलाता है फरिश्ता. यौम, यौम का मतलब हो गया दिन. कैसे याद रखेंगे? हम चीजों को मिसालों से याद रखेंगे. ये बीच में अभी बातें आती रहेंगी. हमें बहुत से अल्फाज के अलग अलग मीनिंग नहीं पता, मगर जुमलों में हमें उनके माने मालूम होते हैं. तो यौम का मतलब हो गया दिन, और याद कैसे रखेंगे? यौमुल जुमुआ, जुमे का दिन. तो यौम का मतलब हो गया दिन. यौमुल क़ियामा, क़यामत का दिन. बहरहाल. और अद्दीन, बदला. दीन के दो मतलब हैं. ये तमाम बात आ गई क्लियर होकर. ये अलिफ लाम, अलिफ लाम का मतलब खास हो गया. चलिए पढ़िए मेरे साथ. मालिकी, मालिक है, यौमिद्दीन बदले के दिन का. मालिकी यौमिद्दीन, मालिक है बदले के दिन का. इस पे जरा गौर करें. नमाज, देखिए अल्लाह से एक बातचीत हो रही है, अभी आगे बात आएगी. सूरह फातिहा जब हम नमाज के अंदर हालत में खड़े होते हैं और बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इधर से हमने बोला, उधर से रिप्लाई आता है फौरन, हमदनी अब्दी. जब आप पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, असल तारीफ और शुक्र अल्लाह के लिए है, तो उधर से जवाब आता है हमिदनी अब्दी,
او میرے بندے نے میری حمد بیان کی، ہمیں نہیں آتی آواز، ارے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم اس رفتار سے پڑھ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، پتہ ہی نہیں کب سوال ہو، اس کا مطلب ہی نہیں پتہ ہوتا ہے، کوئی احساس جڑا نہیں ہوتا اس کے ساتھ۔ زمین پہ جس انسان سے ہم جو بات کرتے ہیں اس کے ساتھ احساس جڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جو بات چیت ہوتی ہے اس میں کوئی احساس جڑا ہوا نہیں، یہ انتہائی شرم کا مقام نہیں ہے۔ اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنے بھائی سے، اپنے دوست سے، اپنے پڑوسی سے، حتیٰ کہ اپنے ڈرائیور سے، کام کرنے والوں سے، جس سے بات کرتے ہیں احساس جڑا ہوتا ہے، اور اللہ سے بات چیت کرتے ہیں کوئی احساس جڑا نہیں ہوتا۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اس کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس نہیں ہوتا۔ تو ذرا ان ہر آیت کو ذرا سوچئے، ہم نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہو گیا الحمدللہ رب العالمین، اصل تعریف اور شکر اللہ کے لیے جو رب ہے تمام عالموں کا۔ اس سے دعا نکالیں، یا اللہ آپ تو رب ہیں، یا اللہ اب مجھے آپ میرے دل میں یہ بات ڈلوائیے کہ میں آپ کو اپنا رب مانوں۔ اب رب کون ہوتا ہے؟ جو چیز جس سے چیزوں کو بنایا تو ہے، وہ بنایا ہے، ان کو چلا رہا ہے، ان کو پروان چڑھا رہا ہے۔ تصور کیجئے ایک سیل کو جس سے ہم بنے ہوئے ہیں، ہم کروڑوں ملین سیل سے بنے ہوئے ہیں، بلین سیل سے بنے ہوئے ہیں۔ میری باڈی کا ہر ایک سیل وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، ریپروڈیوس کرتا ہے، اس کے اندر میٹابولزم ہوتی ہے، چیزیں اندر آتی ہیں جاتی ہیں، ایکسکریٹ بھی کرتا ہے وہ۔ ہر ایک سیل کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا، بلکہ اس سیل کے اندر اور نیوکلیس ہے، مائٹوکونڈریا ہے، انڈوپلازمک ریٹیکولم ہے، اور سائٹوپلازم ہے، اس میں کیا چیز آنی ہے کیا چیز جانی ہے، ہر ایک ضرورت کو ہر وقت دیکھنے والا۔ اور ایسے بلین آف سیل میرے اندر، اور 700 کروڑ سے زیادہ زمین پہ انسان ہیں، ان سب کے اندر وہ تمام سیل موجود ہیں۔ پھر جانور ہیں ان کے اندر، پیڑ پودے ہیں ان کے اندر، اور جانوروں میں بھی کیسے کیسے جانور، اور اس سے آگے بڑھ گئے یہ گیلیکسیز ہیں، ان سب کو بنانے والا اور ان کی غذا دینے والا۔ سورج 1 سیکنڈ میں 10⁸ وزن ختم ہو رہا ہے اس کا، اس سے انرجی آ رہی ہے، اور سورج تو بڑا چھوٹا تارا ہے۔ ایسے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، کوئی احساس نہیں جڑا ہوا ہوتا اس بات سے۔ اور رحمان ہے، رحیم ہے، اس کی رحمتیں ایسا سمجھیے جیسے تیز مستدھار بارش کی طرح آپ کے اوپر پڑ رہی ہیں، کوئی احساس نہیں ہوتا نماز میں۔ اگلی آیت مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ وہ تو مالک یہاں پر بھی ہے، یہاں کچھ اختیارات دے رکھے ہیں آپ کو، اور ہمیں کچھ فری ول دے رکھی ہے، مگر قانون سے ہوتا ہے یہاں پر بھی فیصلہ۔ مرنے کے بعد کل اختیار اس کا ہوگا۔ کیسے تصور کریں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے، ذرا دنیا میں بہت سے رزلٹ آتے رہتے ہیں نا، ابھی 10th کے بچے یا 12th کے بچے یا اسکول میں جن بچوں کو رزلٹ ملنے والا ہوتا ہے، اس رزلٹ کے دن کا تصور کیجئے۔ ایک گروپ بچوں کا وہ ہوتا ہے جو خوشی خوشی جانا چاہتے ہیں رزلٹ لینے کے لیے، انہیں پتا ہے ہم نے محنتیں کی ہیں، اچھا رزلٹ آئے گا۔ ایک وہ ہوتا ہے گروپ جنہیں پتا ہے کہ ہم نے سال بھر مکاریاں کی ہیں، ہم نے پڑھائی نہیں کی ہے، بنک مارے ہیں، رزلٹ برا ہی آنا ہے، وہ نہیں جانا چاہتے۔ تو وہ کیسا ہولناکی کا دن ہوگا؟ اس دن کہہ دیا جائے گا اقرا کتابک، پڑھ لو اپنی کتاب، اور دیکھنے والا کہے گا پڑھنے کے بعد لا یغادر صغیرا ولا کبیرا، ہائے یہ کیسی کتاب ہے، اس میں تو ساری چھوٹی بڑی باتیں لکھی ہیں، میں تو سوچ رہا تھا وہ فلاں دن کی بات ایبسنٹ ہو گئی ہوگی، یہ لکھی ہوئی ہے اس کے اندر۔ اور یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اس دن بھاگے گا کون؟ تمام رشتے ختم ہو جائیں گے، بھاگے گا باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، بیوی سے، سب بھاگیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر کوئی اپنے اپنے چکر میں لگا ہوا ہوگا، میں بچ جاؤں گا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ، جب دھماکہ ہوگا انسان دوبارہ اٹھے گا، یوم يتذکر الانسان ما سعى، انسان کو یاد آئے گا ہائے میں نے کس چیز کی کوشش کری تھی، میری ایفرٹس کیا تھی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، اور جہنم کو بھی پاس کر دیا جائے گا۔ اپنی تمام مکاریاں، اپنا ویسٹ آف ٹائم، ویسٹ آف منی، ویسٹ آف انرجی یاد آ رہی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے قانون کو نہ جان کے نہ سمجھ کے اس کے قانون کے خلاف زندگی گزاری ہوگی، وہ سب یاد آ رہا ہوگا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، تو دنیا میں رہتے ہوئے جس نے حدوں کو توڑ دیا ہوگا، حد سے باہر نکل گیا ہوگا۔ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور یہ دنیا یہ اچھی ہو جائے، بس یہ پرائورٹی پہ ہو۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے لوگوں کے لیے تو جہنم۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ کچھ ایسے بندے بھی تو ہوں گے اللہ تعالیٰ کے جو زمین پہ ڈرتے تھے کہ اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے جا کے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے لوگوں کے لیے جنتیں ہوں گی۔ یہ آیت پڑھتے ہوئے یہ منظر کچھ گھوم جانا چاہیے دماغ میں،
وہ سمجھ میں ہی نہیں آتا اور رفتار اتنی ہوتی ہے. Now move towards the explanation in English. Maliki Yawmiddin. Maliki means master. Maliki, master. Malak. They are similar words, but the difference you can understand. Malak is angel, and its plural is malaika, many angels. Or Malik, king. Malik, Malik is master, Malik is king, or Malak is angel. Three different words. Next is Yawm. Yawm, the day. We can link it with Yawmul Jum'ah, the day of Friday. Yawmul Qiyamah, the day of Qiyamah. The plural of Yawm is Ayyam. So Maliki Yawm, master of the day. Next word is Ad-Din. Ad-Din. Deen has two meanings: day of judgment, the day of results for our good or bad, system of Islam, system of life. And look at this word Ad-Din. It is starting with Alif Lam. It means it is a proper noun, a specific day, and a specific system. Alif Lam. We studied it in our previous lecture. Maliki Yawmiddin, master of the day of judgment. Repeat with me. Maliki, master. Yawm, of the day. Ad-Din, of judgment. Maliki Yawmiddin, master of the day of judgment. اگلی آیات ہے اگلی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم صرف تیری ہی غلامی کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں. ایاک, صرف تیری ہی. یہ دو لفظ سے مل کے بنا ہوا ہے ایا اور کا. دیکھیے ایا کا مطلب صرف اور کا مطلب تیری. تو ایا کا صرف تیری, تو اس سے بن گیا تیری ہی یا صرف تیری. آگے ہے نعبدو. دیکھیں نعبدو کا صحیح مطلب یہ عبد سے بنا ہوا ہے. اس کا مطلب ہونا چاہیے صحیح معنی میں ہم غلامی کرتے ہیں. کیونکہ عبادت جب ہم لفظ بول دیتے ہیں تو وہ اردو والی عبادت سمجھنے لگتے ہیں, تو یہ مخصوص ہو جاتا ہے نماز روزہ حج زکوٰۃ تک. یہ لفظ ہے, اسے آپ لکھیے, ہم غلامی کرتے ہیں. ہم غلامی کرتے ہیں, یہ لفظ خوب بولا جاتا ہے. عبادت, عبادت, معبود, اس لفظ پہ بھی بات کریں گے. تو ایاکا صرف تیری ہی, نعبدو ہم غلامی کرتے ہیں. نعبدو ہم غلامی کرتے ہیں. آگے ہے وا. دیکھیے وا ایاکا, وا کا مطلب اور, ایاکا صرف. ایا کا مطلب صرف اور کا مطلب تیری. و ایاکا اور صرف تیری. آگے ہے نستعین, ہم مدد چاہتے ہیں. یہ اردو کے الفاظ استعانت, اعانت, عون, تعاون, معاون, یہ اعانت ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, صرف تیری ہم غلامی کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں. اس کو ہم اردو میں بھی دیکھ سکتے ہیں. ایاک صرف تیری, ایا کا مطلب صرف, کا مطلب تیری. پڑھیے میرے ساتھ, ایاک صرف تیری ہی, نعبدو ہم غلامی کرتے ہیں, و ایاک اور صرف تجھی سے یا صرف تیری ہی, نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. ہم صرف تیری غلامی کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں. لفظ نعبدو پہ ہم تھوڑا سا بات چیت کریں گے. دیکھیے نعبدو یہ لفظ عبادت ہے. عبادت کہتے ہیں غلامی کو. اور ایک لفظ لکھا ہوا ہے نستعین. اس لفظ کا اگر ڈیٹیل دیکھنی ہے آپ کو تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا, یوٹیوب چینل پہ جائیے, علامہ سید عبداللہ طارق صاحب کا سبسکرائب کیجئے. وہاں پلے لسٹ میں جا کے سورہ فاتحہ کی پلے لسٹ میں سورہ فاتحہ سن ڈالیے, تو اس کا نستعین مدد چاہتے ہیں کی ڈیٹیلز کلیئر ہو جائیں گی. ہم کن سے مدد چاہ سکتے ہیں, مدد چاہنے کا کیا مطلب ہے. مگر یہ بریف سی چیز ہے, یہ ہر وقت کی ضرورت کی ہے. اس کو ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں. لفظ ہے نعبدو عبادت, غلامی. ٹھیک ہے, غلام کون ہوتا ہے؟ غلامی
کا کنسیپٹ آپ سب کو پتا ہے، غلام کو کوئی مالک خرید لیتا ہے، غلام کا اپنی کوئی پرسنل پراپرٹی نہیں ہوتی، کوئی پرسنل ہوم نہیں ہوتا، کوئی پرسنل بلونگنگ نہیں ہوتی ہے. اگر مالک کچھ کھانے کے لیے دے دیتا ہے تو کھا لیتا ہے، کچھ پہننے کے لیے دیتا ہے تو پہن لیتا ہے، کچھ پینے کے لیے دیتا ہے تو پی لیتا ہے. مالک جہاں کہہ دیتا ہے سونے کے لیے تو وہاں جا کے سو جاتا ہے. وہ مالک کا کام کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے، اور اسے بدلے میں مالک کچھ چاہے دے نہ چاہے نہیں دے، اس کا کوئی رائٹ نہیں ہے. اور یہ 24/7 ہوتی ہے. یہ ہوتی ہے غلامی، یہ ہوتی ہے غلامی. یہ کرنی تھی ہمیں، کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں نوکر ہیں، ہم نوکری میں اور غلامی میں فرق ہے. اگر آپ کسی کے غلام ہیں تو غلام تو آپ سے کچھ بھی کروا سکتا ہے. وہ جھاڑو بھی لگوا سکتا ہے، وہ کپڑے بھی دھلوا سکتا ہے، وہ بازار سے سامان بھی منگوا سکتا ہے، کچھ اور بھی کروا سکتا ہے. نوکری میں ایسا نہیں ہے. سپوز کیجئے نوکری، جاب، اس میں ٹائم لمیٹڈ ہوتے ہیں. اتنے گھنٹے کام کروں گا میں، اتنے دن کام کروں گا ویک میں، اس دن چھٹی ہوگی، اتنے چارجز لوں گا، اتنے پیسے لیے جائیں گے. اگر میں ٹیچر ہوں تو ٹیچنگ کا کام کروں گا، میں پیئن نہیں بنوں گا، میں ٹوائلٹ صاف نہیں کروں گا. نوکری فل ٹائم نہیں ہوتی ہے، اس کے ٹائمنگز آورز ہوتے ہیں. تو یہ ڈفرینس ہے. ہم سوچتے ہیں نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ عبادت نہیں ہے، عبادات ہیں، ذرائع عبادت ہیں. وہ تو ہم تن ہم وقت 24/7 اللہ کی غلامی کرنا. کیسے؟ اس کی محبت کے ساتھ. یہ دنیا کے انسانوں کی جو غلامی کرتے ہیں انسان، اس میں محبت نہیں ہوتی ہے. اس میں اللہ کی محبت کے ساتھ اللہ کی غلامی کرنا، یہ ہے. یہ کرنی تھی. نماز میں کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں یا کنا عبدو و یا کنا نستعین، یا اللہ ہم تیری غلامی کرتے ہیں اور تو سے مدد چاہتے ہیں، کرتے ہیں اس کی غلامی. تو اللہ تو پھر مالک ہے نا، غلام کو مالک کے قانون ماننے چاہیے. تو اللہ کا قانون کہاں ہے؟ قرآن ہے اس کا قانون. اور قرآن کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اس کتاب کو، اس قرآن کو فائنل اتھارٹی نہیں بناتا، جو اسے حکم نہیں بناتا، ارے وہی تو کافر ہے، وہی تو فاسق ہے، وہی تو ظالم ہے. یہاں نمازوں میں دن میں کتنی کتنی بار یہ کہہ رہے ہیں ہم تیری غلامی کرتے ہیں. قانون اس کا سیکھتے نہیں اور اس کو مانتے نہیں، اس کی کتاب پہ دوسری کتابوں کو ترجیح دے دیتے ہیں. ہر گروپ نے اپنی اپنی کتابیں بنا رکھی ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں. اور جھوٹ بولنے والے کا کیا انجام ہوتا ہے پھر؟ اگر سچی غلامی کریں تو اس کی سچی مدد بھی آئے گی. آیت کا اگلا حصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم غلامی بھی تو نہیں کرتے سچی، تو مدد تو پھر تو وہی حالت ہو رہی ہے، ضربت علیہم الذلہ، تو پٹائی ہو رہی ہے چاروں طرف سے. قرآن نے کہا تھا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سر بلند ہو گئے، ایمان والے ہو گئے. ایمان جڑا ہوا تھا غلامی کے ساتھ. ایمان تو جڑا ہوا تھا اپنے معبود کو پہچاننا، اس کو مالک سمجھنا اور مالک کے قانون کو جاننا. تو الحمدللہ آپ اس قرآن کریم کے سیکھنے کے کورس میں جڑے ہوئے ہیں، تو اس کے قانون کو جان لیں گے، سیکھ لیں گے. آگے چلتے ہیں. اب ایاکا، ایا مینس اونلی، کا یو alone، یا only you alone. نعبدو، we worship. Actually نعبدو means we are slave. ایاک نعبدو، you alone we worship. Wa iyaka, it is made up of 3 words. Wa, iya, and ka. Wa means and, iya means alone, ka means you. Wa iyaka, and you alone. Wa iyaka, and you alone. Nasta'een, we ask for help. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'een. You alone we worship, and you alone we ask for help. Today's literature portion is completed. Now we move towards grammar portion. ग्रामर, व्याकरण हम पढ़ेंगे इसमें रब्बुहु, रब्बुहुम. आज हम नई चीज सीखेंगे. हमने पहले चैप्टर में ज़माइर पढ़े थे, प्रोनाउंस, हुआ, हुम, अंता, अंतुम, अना, नहनु. ये अकेले आते थे, इस वजह से इनको डिटैच्ड प्रोनाउन भी कहते थे. अब लफ्ज के आखिर में अगर कुछ लग के आ जाए और वो उसका मतलब दे दे, उसका, उन सब का, आपका, मेरा, ये आज हम वो वाले ज़माइर पढ़ रहे हैं. ये कहलाते हैं ज़माइर मुत्तसिला. और मैं फिर कहूंगा आपसे, आपको इस्तिलाहात में, टर्मिनोलॉजी में फंसने की जरूरत नहीं है, आपको मुझे सीखने की जरूरत है. अल्लाह ताला आपसे मुझसे ही नहीं पूछेगा तुम्हें टर्मिनोलॉजी आती थी नहीं, ये पूछेगा तुमने कुरान करीम सीख कर इस पर अमल किया था नहीं. तो ये सीखने के लिए जुड़े हुए हैं और हम स्टूडेंट्स हैं. स्टूडेंट्स के लिए बहुत सी छूट होती है.
देखिए हु अगर लफ्ज के आखिर में लग जाए हु तो उसका मतलब हो जाता है उसका, और हुम उन सब का। जैसे इधर साइड में ही लगा हुआ है रब्बुहु, तो ये उसका मतलब हो जाएगा उसका रब, एक उंगली रब्बुहु उसका रब, और ये रब्बुहुम उन सब का रब। ऐसे ही अगर आखिर में ये लग जाए, देखिए का, तो मतलब बन जाएगा आपका, और लग जाए ई तो मेरा। अभी करेंगे प्रैक्टिस हम। और आखिर में अगर लग जाए कुम तो हो जाएगा आप सबका, और लग जाए ना तो हो जाएगा हम सबका। चलिए अब करते हैं प्रैक्टिस, पढ़िए मेरे साथ। उर्दू में भी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए हु हुम, प्रैक्टिस करेंगे जोश में, होश में, शौक के साथ। सीधा हाथ से हम जो भी इशारा कर रहे हैं मर्दों के लिए है, मर्दों के लिए है, मुर्दों के लिए नहीं है। तो फिर जोश के साथ करें। और मैं ऐसा, आप में से किसी का एक का भी हाथ इतना ज्यादा भारी तो नहीं होगा कि उसको उठा नहीं सकता, चला नहीं सकता। चलिए रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बुका आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सब का रब, रब्बुना हम सब का रब। सीधे हाथ से हम जो भी इशारा कर रहे हैं आदमियों के लिए, एक उंगली से वाहिद, एक वाहिद के लिए, चार उंगलियों से जमा के लिए। दोबारा पढ़ेंगे, रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बुका आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सब का रब, रब्बुना हम सब का रब। बहुत आसान है। उर्दू में भी ऐसी है, रब्बुहु रब्बुहुम रब्बुका रब्बी रब्बुकुम रब्बुना। नाउ इन इंग्लिश, if we add who in the end of the word, it gives the meaning his. Who? His. For example, rabbuhu, his rabb. If we add whom, their, rabbuhum, their rabb. If we add ka in the end, it means your. Rabb plus ka, rabbuka, your rabb. If we add ye, then rabbi, my rabb. If we add kum, rabbukum, then it means your rabb, plural. And if we end na, rabbuna, our rabb. Now we'll practice. Practice with me. Right hand for masculine gender, one finger for singular and four fingers for plural. Right hand side, third person. Right hand in front, second person. And right hand towards the speaker, first person. Okay. Rabbuhu, his Rabb. Rabbuhum, their Rabb. Rabbuka, your Rabb. Rabbi, my Rabb. Rabbukum, your Rabb. Rabbuna, our Rabb. I'm reminding you, those who are not practicing, they will not learn it. And Allah is also watching. Now we will practice only in Arabic. Rabbuhu, Rabbuhum, Rabbuka, Rabbi, Rabbukum, Rabbuna. Once more. Rabbuhu, Rabbuhum, Rabbuka, Rabbi, Rabbukum, Rabbuna. MashaAllah. Now we move towards next topic in Urdu and Hindi. Then later we'll cover it in English. एक बात बीच में, यदि आप वास्तव में कुरान को समझना चाहते हैं तो मैं आपसे अपनी नोटबुक और कलम निकालने का अनुरोध करता हूं, अभी निकालिए। और आपसे कक्षा के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर लिखने का भी अनुरोध करता हूं। हमें याद रखना चाहिए कि अल्लाह हमें देख रहा है।
اللہ देख रहा है, मानते हैं ना? तो वो ये देख रहा है कि उसकी किताब सीखने के लिए कितने ज्यादा सिंसियर हैं। अगर आप वाकई कुरान को समझना चाहते हैं तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप अपनी नोट बुक और कलम निकाल लें और क्लास के दौरान पूछे जाने वाले सवालात के जवाबात लिखें। हमें याद रखना चाहिए कि अल्लाह हमें देख रहा है। If you really want to understand Quran, then I request you to take out your notebook and pen and write answers of the questions that will be asked during the class. Remember, Allah is watching you. Now, जो चैप्टर हमने अभी तक पढ़े हैं उनसे मुतालिक एक्सरसाइजेस, इसलिए आप कॉपी पेन निकाल लीजिए। सिर्फ सवाब की नीयत से मत बैठिए, कुछ कर डालिए। सिर्फ 20 दिन की बात है, 50% ज्यादा कुरान समझ में आ जाएगा। संबंधित अभ्यास, मुतालिक मशकें, related exercise, whatever we have read today, we will do the associated exercises with it. First of all in Urdu and Hindi, later in English. अब देखिए नीचे हु हुम का टेबल कलम दीन और रब से मिलाकर लिखिए। नीचे हु हुम का टेबल रब दीन और कलम से मिलाकर लिखिए। मतलब देखिए जैसे रब है तो रब के साथ क्या हो जाएगा, रब्बुहु, और आगे फिर हो जाएगा रब्बुहुम। क्या हो जाएगा भाई, रब्बुहुम। देखिए 4 उंगली हो गई। रब्बुका, देखिए सामने आपका रब। रब्बुकुम, आप सबका रब। रब्बी, मेरा रब। रब्बुना, हम सबका रब। आसान है, आसान है मगर ऑटोमेटिक नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा। अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लाह ताला की आयत क़यामत के दिन गिरबान पकड़ लेगी कि अल्लाह ताला ने कहा था हम इल्म सिखाते हैं कलम के जरिए। तो हमने कितने पेन किन किन चीजों को सीखने के लिए इस्तेमाल किए कि अल्लाह की किताब सीखने के लिए एक पेन और कॉपी नसीब नहीं हुई। फिर अगला लफ्ज है दीन। दीनुहु, उसका दीन। दीनुहुम, उन सब का दीन। राइटिंग की फिक्र मत कीजिए, राइटिंग कंपटीशन नहीं हो रहा है यहाँ पे। गंदा लिखा जा रहा है, गंदा लिखिए, जानबूझ के मत लिखिए, मगर लिखिए दीनु का, आपका दीन। दीनुकुम, आप सबका दीन। दीनी, मेरा दीन। दीनुना, हम सबका दीन। अगला वर्ड है कलम, पेन। देखिए क्या हो जाएगा, कलमुहु, उसका कलम। कलमुहुम, उन सब का कलम। देखिए 4 उंगली हो गई। कलमुका, आपका कलम। कलमुकुम, आप सबका कलम। कलमी, मेरा कलम। और कलमुना, हम सबका कलम। बहुत आसान है। नाउ विल प्रैक्टिस एक्सरसाइज दिस क्वेश्चन इन इंग्लिश। Fill up the following table by attaching who whom to the words Rab, Deen and Kitab. The first, now start. Rab, Rabbuhu, his Rab. Rabbuhum, their Rab. Rabbuka, your Rab. Rabbuk, Rabbi, my Rab. Rabbukum, your Rab, plural. Rabbuna, our Rab. Simple. Those who are not practicing, they are not learning. I will ask them on the day of judgment that, oh Allah, I said to them, just practice, and they didn't practice. Now next word is deen. Deenuhu, their deen. Deenuhum, sorry, deenuhu, his deen. Deenuhum, their deen. Deenuka, your deen. Deeni, my deen. Deenukum, your deen, plural. Deenuna, our deen.
Simple. Next is kitab, book. Kitabuhu, his book. Kitabuhum, their book. Kitabuka, your book, singular. Kitabi, my book. Kitabukum, your book, plural. Kitabuna, our book. Simple. Now we move towards next exercise in Urdu and Hindi. नीचे दिए गए जुमलों का उर्दू में तर्जुमा कीजिए. नीचे दिए गए अल्फाज उर्दू में तर्जुमा कीजिए. जिनसे उर्दू नहीं आती वो हिंदी में कर दीजिए. भाषाओं का कोई वो नहीं है, झगड़ा करना है बस. पहला है दीनकुम. ये देखिए इशारा बनाइए इसका, कहाँ आएगा? दीनुकुम या दीनकुम, आप सबका दीन. ओके. अब ये अगला लफ्ज है, ये देखिए काय से मिलकर बना हुआ है. अगला सेंटेंस, वा हुआ रब्बुना. 3 लफ्ज हो गए, वैसे तो ज्यादा है. वा का मतलब और, हुआ का मतलब वो, रब्बुना हमारा रब. तो ये हो गया और वो हमारा रब है. ओके. अगला दीनुहुम, उन सबका दीन. दीनुहुम, उन सबका दीन. अगला है रब्बुकुम, आप सबका रब. हिंदी में लिख लीजिए, उर्दू में लिख लीजिए, कोई इशू नहीं है. अगला है फा हुआ रब्बुहुम. देखिए फा और हुआ और रब्बुहुम. फा का मतलब पस, हुआ का मतलब वो, और रब्बुहुम उन सबका रब. पस वो उन सबका रब है. ये सवाल नंबर 2 कंप्लीट हुआ हमारा. बहुत ज्यादा आसान है. नाउ विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2 इन इंग्लिश. ब्रेक द अरेबिक वर्ड्स एंड राइट देयर मीनिंग्स. दीनुकुम, no need to break this word. दीनुकुम, your religion, your deen. Actually religion is not good translation of deen. Deen is a very comprehensive word. Now the next word is wa huwa rabbuna. Wa, huwa and rabbuna. Wa and huwa, he. Rabbuna, our Rab, and he is our Rab. Simple. Next is deenuhum. Deenuhu, deenuhum, their religion, their deen. Next is rabbukum. If you are doing the exercise with practicing this TPI, then you will be able to memorize it. You will learn. You are just sitting and you will forget after some time. Rabbukum, your Rabb. Next is Allahu Rabbuhum. Allah, Allah, Rabbuhum. Allah is their Rabb. Allah is their Rabb. I know many of you are taking the screenshots. They are not writing. It's not good. We should try to work out. We should do the hard work. Now we move towards next question. In Hindi and Urdu. नीचे दिए गए जुमलों की अरबी बनाइए. नीचे दिए गए जुमलों की अरबी बनाइए. इधर उर्दू वाले देख सकते हैं और इधर हमारे हिंदी वाले. उसके रब से, उसके रब से. देखिए से कहीं हमने पढ़ा है शैतान से, तो वहां से मतलब आगे निकल के वहां से आ गया मिन. और उसका रब रब्बुहु, तो यह आना चाहिए था मिन रब्बुहु. आ गया देखिए मिन रब्बुहु. अब आप कहेंगे लिखा है मिन रब्बी ही. यहाँ पे एक छोटा सा रूल आ गया है. ये जो मिन है ये आगे कुछ चेंजेस कर देता है. सामने अपने बाद वालों पे ना ये जेर लगवा देता है.
ورنہ اگر کسی نے من ربہ لکھا ہے تو ابھی ٹائم بینگ ٹھیک، کوئی ایشو نہیں ہے اس کے اندر. اچھا قرآن میں من ربہ نہیں ملے گا آپ کو، ٹھیک لکھے گا، ٹھیک لکھا ہوا ملے گا. ہماری ذمہ داری تو سمجھنا ہے بس. اگلا سوال ہے اور ہمارا رب یا اور ہم سب کا رب، تو اور کے لیے ہو جائے گا واہ ربنا، ہم سب کا رب. پھر اگلا ہے ان سب کا دین، دینہم، ان سب کا دین. آپ کا دین، یا اگر بہت ساروں کو مانے ایک کو مانے، اگر ایک کو ماننا ہے تو یہ بیٹھے گی ایک کو ہی ماننا ہے. دین کا، آپ کا دین. اگلا ہے میرا قلم، تو یہ بیٹھے گا دیکھیے قلمی، میرا قلم. آسان ہے، کوئی ایشو نہیں. Now the translate the following into Arabic. His Lord, Rabbuhu, his Lord, and your Lord, and and our Lord, Warabbuna, their religion, Deenuhum, your religion, Deenuka, singular, your religion. My pen, Qalami, my pen. Alhamdulillah, we have completed today's chapter. ایک ریکویسٹ ہے آپ سے، پریے پاٹھکوں درشکوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں نے اپنے فیس بک پیج پر change.org کی ایک پٹیشن پوسٹ کی ہے. آپ سبھی سے میری اپیل ہے کہ یہ ایک مہان لکشیہ ہے، اسے صرف لائک کر کے آگے نہ بڑھ جائیں. یدی آپ پوری ایمانداری سے اس میں بھاگ لیتے ہیں تو بہت جلد سیوکت راشٹر یونائٹڈ نیشن ہر سال 12 ربیع الاول کو انتراشٹریہ کمپیشن ڈے، کرونا دیوس، یوم رحمت گھوشت کرے گا. اس سے نہ صرف آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ لفظ رحمت جڑوا سکیں گے، بلکہ دنیا کے تمام غیر مسلم بھائی بہنوں کو بھی سیوکت راشٹر کی طرف سے ایک پیغام جائے گا. آپ کو بس اتنا کرنا ہے کہ اس مہم کو آگے بڑھانے کے لیے change.org یاچیکا پر ہستاکشر کریں اور اپنے سبھی جاننے والوں سے اپیل کریں. میں یہ اپیل ان سے بھی کر رہا ہوں جو میری باتوں سے سہمت نہیں ہے. یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو تسلیم کرانے کا کام ہے، میرا ذاتی اور ویکتیگت نہیں. آپ کو بس اس لنک پر کلک کرنا ہے اور یاچیکا پیج پر پہنچ کر سائن بٹن دبانا ہے. آپ کا اکیلے کا پیٹیشن پر ہستاکشر کرنا کافی نہیں ہے، ہمیں دنیا بھر سے 50 لاکھ سگنیچر ہستاکشر کرانے کی ضرورت ہے. اور change.org آپ کو سوشل میڈیا پر لے جا کر شیئر کرنے کو کہے گا، اسے وہاں بھی شیئر کریں اور الگ الگ سے بھی شیئر کریں. اس مہم میں حصہ لینے والے ہر نبی کے عاشق کی تصویر انشاءاللہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی جائے گی. دھیان رکھیں کہ کبھی کبھی یاچیکا پر ہستاکشر کرنے سے پہلے change.org پیج پر سائن ان کرنا آوشک ہوگا. کرپیا اس لنک کو اپنے فیس بک پیج پر بھی پوسٹ کریں اور اس اپیل کو استھانی بھاشاؤں میں انواد کریں اور اس کے ساتھ ہی پوسٹ کریں. آپ کے جاننے والوں کو اپیل میرے نام سے نہ ہو کر آپ کی طرف سے ہو تو بہتر رہے گا. رب العزت آپ کو یہ جذبے اور کوششوں کو قبول فرمائے. آپ کا سید عبداللہ طارق. تو یہ علامہ سید مطارق صاحب کی طرف سے پیٹیشن ہے یونائٹڈ نیشنز میں کہ 12 ربیع الاول کو ورلڈ کمپیشن ڈے نام سے ریکوگنائز کرا دیا جائے. تو اس کے لیے آپ لوگوں سے درخواست ہے، کوشش کریں، یہ ضرورت ہے. یہ کام خاموش ہو گیا اگر 50 ہم 200 کروڑ ہیں دنیا میں، 50 لاکھ پیٹیشن سائن نہیں ہو سکتی، تو اس کو سائن کرنے کی کوشش کریں. I request my brothers and sisters to please forward it, and those who want to know about it, they can call me or they can ask work also what to do in this regard. Just share it, not share it. Convince the person to whom you are sharing that it is must. ادھیائے پورا ہوا، باب مکمل، چیپٹر کمپلیٹس اوور ہیئر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. ہمیں قرآن کریم کے حقوق، اس پہ ایمان لانا، پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، غور و فکر کرنا، اسے پھیلانے کی توفیق عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.